بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ سیٹ بیلٹ کس لو۔ آج میں آپ کو یوتھیوں کے اقوال بتانے جا رہا ہوں، بڑے بڑے کال، بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے پروپیگنڈاز۔ آج میں سب کو یہاں بیٹھ کر ایکسپوز بھی کرنا ہے، کہہ لیں اردو ترجمے میں ننگا کرنا ہے۔ سب سے پہلے باری ہے جی پاکستان کے سب سے مایہ ناز یوتھیے، پتہ نہیں اب سابقہ یوتھیے، کیونکہ یوتھیے بھی اسے گالیاں دے رہے ہیں، تو یوتھیوں کا جو ایک وہ کہتے ہیں ڈیزگنیشن ہے، وہ بھی یہ خود ہی دیتے ہیں اور خود ہی ہٹا دیتے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ، پری ریکویزٹس یہ ہوتے ہیں کہ انسان رج کے بے غیرت ہو، رج کے انسان جو ہے وہ بدنسلی ہو، رج کے جھوٹا ہو، رج کے غدار وطن ہو۔ یوتھیوں کی پری ریکویزٹ بتا رہا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، چھوٹوں سے نفرت کرنے والا ہو، بد امنی پھیلانے والا ہو، پاکستان سے نفرت اور اسرائیل سے محبت کرنے والا ہو، بھارت کے ساتھ اس کے لین دین ہو، یہ ان کی ہیں۔ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا ہو، نچ پنجابن نچ کے اوپر یقین رکھتا ہو، اور سب سے خطرناک جو ان کا ایک پری ریکویزٹس ہے، یا پھر جس سے یہ یوتھیے جنم لیتے ہیں، کہ اگر سڑک کے اوپر زور سے پاؤں مارے جائیں تو یوتھیے جنم لے لیتا ہے، اور زور سے پاؤں ان کی خواتین مارتی تھیں، ناچتی تھیں، اور جس کی وجہ سے یہ 10 سالوں میں یوتھیے جنم لے چکے ہیں۔ بہرحال بڑا یوتھیا آفتاب اقبال صاحب ماشاءاللہ، اور انہوں نے یہ مذاق میں نے نہیں، یہ سارا سوشل میڈیا ان کے اوپر کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک خلیفہ آنے والا ہے، اس کی عمر 45 سال ہوگی اور اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی بڑی یہ توہین مذہبی ہوگی نا۔ کون سا خلیفہ؟ مطلب یہ خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ اور 45 سال کی عمر ہوگی، تم کوئی نجومی ہو یا تمہیں کوئی نعوذ باللہ کوئی اوپر سے صحیفہ آ جاتا ہے؟ یہ کیا آتا ہے؟ کیا کون انفارمیشن دے رہا ہے تمہیں؟ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر مذہب یا مذہب سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یا جو تفرقے پیدا کرتے ہیں، یا جو منافقین ہیں مذہب کے اندر، یا جو لا علم ہیں، یا جن کو علم تو ہے لیکن جان بوجھ کے وہ شرلیاں چھوڑ کے شگوفے چھوڑتے ہیں، ان لوگوں کی ایک بڑی ریت ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، ان کا ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی پیش گوئیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کچھ تو لوگ خود کو کہتے ہیں میں امام مہدی ہوں، بہت سارے اس طرح کے پاگل لوگ دنیا میں پھر رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں۔ اسی طرح یہ خلیفہ کی بات کر رہا ہے، تو ان لوگوں میں اور اس میں پڑھے لکھے ایک یوتھیے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جاہل میں اور پڑھے لکھے یوتھیے میں کوئی فرق نہیں ہے، منافق اور پڑھے لکھے یوتھیے میں کوئی فرق نہیں ہے، غدار اور پڑھے لکھے یوتھیے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین کا توہین کرنے والا، مذہب کی توہین کرنے والا اور پڑھا لکھا یوتھیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اپنا مذاق بنانے میں ایک نمبر پر ہیں یہ یوتھیا۔ تو خیر انہوں نے کیونکہ پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانی ہے، لوگوں کو بے راہ روی کریٹ کرنی ہے، لوگوں کو جھوٹی ہوپس، جھوٹی امیدیں لگانی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان کو فرشتہ بنا کر، پھر انہوں نے پیغمبر نعوذ باللہ بنا کر، پھر انہوں نے مسیحا بنا کر پیش کیا، پھر انہوں نے کہا یہی ہے جو ہماری نجات دلوائے گا ہمیں، اور کس رتبے تک لے گئے کہ وہ آپ نے خود دیکھا ہے جلسوں کے اندر اور ان کے جو کنونشنز ہوتے تھے اس میں یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد آپ کے والدین نعوذ باللہ وہ لکیسٹ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ خاندان کتنا خوش قسمت ہے یا کتنا بد قسمت ہے۔ اس خاندان کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے اس پاکستان میں، اور یہ خاندان سے مراد اس کی بہنیں بھی، وہ کیا کر رہی ہیں۔ اگلا میرا ٹاپک یہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا دوسرا حصہ کہ عمران خان کے بارے میں جھوٹ پھیلایا گیا، عمران خان کے بارے میں جھوٹ پھیلایا گیا کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط خبر تھی، اس خبر کو انڈیا نے بہت ہوا دی۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ جھوٹ، پروپیگنڈا، پاکستان میں افراتفری، یہ انڈین نیوز چینل کا فیورٹ سبجیکٹ ہے، فیورٹ ریٹنگ ملتی ہے انہیں، وہ ریٹنگ لیتے بھی ہیں۔ وہ
اس خبر کو یا کوئی بھی اس طرح کی خبر ہو, یہ تو چھوٹی خبر ہے نا, بڑی خبر بھی ہو, کچھ بھی ہو, جھوٹ, اس کو وہ بہت بڑھا چڑھا کر اپنے میڈیا کے اوپر پورٹری کرتے ہیں, اور ان کا یہ مشن ہے. تو آپ نے بھی اس خبر کو دیکھا ہے کہ وہاں پر ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں, ادھر یوتھی گھروں میں گلیوں میں نکلے ہی نہیں ہے, گھروں سے نکلے ہی نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے صرف سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ, فتنہ. اب جتنے بھی فتنے پھیلائے جاتے ہیں ان فتنوں میں سب سے اوپر نام اس خاندان کا آ رہا ہے. اب عمران خان کی موت کے بارے میں خبر دی گئی یوتھیوں کی طرف سے, بڑا واویلا ہوا, مختلف خبریں, غائب ہیں, مار دیا گیا ہے, مر گئے ہیں, زہر دے دی گئی, پتہ نہیں پاکستان کی پوری ہسٹری کھول کے بیٹھ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لالا لالا شاوا شاوا. لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کا اپنا ہی سابق سی ایم کہہ رہا ہے کہ وہ صحت مند ہیں, ان کی اہلیہ بھی صحت مند ہے. تو ان کا سارا بیانیہ ہو گیا ٹھس. پھر انہوں نے اے آئی سے ایک جنریٹ کی پکچر, اس پکچر میں جو سی ایم کے پی کے سابقہ ہیں گنڈا پور صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے ارد گرد سیکورٹی فورسز کے اہلکار کھڑے کیے ہیں اے آئی سے, اور کہا کہ اصل پروڈیوسر یہ ہیں. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جھوٹ اور فتنے کی بنیاد پر یہ لوگوں کو, عام پاکستانیوں کو, ذہنوں کو بہت گندا کر رہے ہیں. ان کو ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف کرنے میں ایک نمبر پر ہیں یہ, اور یہ اپنے مشن کو چھوڑ نہیں رہے. اس سے بھی بڑی بات یہ تو یہاں پر پاکستان سوشل میڈیا میں یوتھیے جو ہیں وہ چلا رہے تھے نا ویڈیوز یا خبریں دے رہے تھے. نورین نیازی صاحب ہیں, عمران خان کی بہن, وہی ہیں جو اس دن جن کو گھسیٹا گیا بقول یوتھیوں کے, جن کے اوپر پانی پھینکا گیا, لیکن جب ان سے کویشچن کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں پانی اوپر سے نہیں پھینکا گیا تھا, بلکہ جہاں انہوں نے بیٹھنا تھا نا تو زمین پہ پھیلا دیا تھا. تو واویلا تو یہ کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو پانی سے نہلا دیا, خواتین کی عزت نہیں رہی, عصمت دری نہیں رہی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مگر جب جا کے ویڈیوز بنائیں اور پتہ چلا کہ علیمہ خان کے کپڑے بھی خشک ہیں, ان کی دوسری بہنوں کے بھی کپڑے خشک ہیں, تو پھر کہا نہیں نیچے پانی پھینک دیا تھا. تو ایک جھوٹ تو وہ. دوسرا, انہوں نے انڈین نیوز چینلز کے اوپر, میں بڑے معتبر یوتھی میں انہیں کہتا ہوں جو تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں, میں نے ان کے بہت سارے بیانات دیکھے ہیں, پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, مگر نورین صاحبہ نے جو بھارتی چینل کے اوپر جا کر بیان دیا ہے اس بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور وہ بیان کیا ہے؟ وہ بیان یہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں انڈین نیوز چینلز کو بات کرتے ہوئے کہ اگر مودی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آپریشن سندور 2 کرتے ہیں تو شاید عمران خان رہا ہو جائیں. انہوں نے عمران خان کو کچھ بھی کیا تو ان کی خیر نہیں ہے, کوئی بچ نہیں پائے گا, یہ بچ نہیں پائے گا, تم کر کے دیکھ لو. آپریشن سندور 2 کا مودی سے ریکویسٹ کرنا یہاں سے ثابت ہو گیا, بات حق سچ ثابت ہو گئی, جو ہم آپ کو 1.5-2 سال سے یہاں پر بیٹھ کر چلا کر اونچی آواز میں, دھیمے لہجے میں, ہر ایک لہجے میں, ہر طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ انڈیا کے یار ہیں, مودی کے یار ہیں, غدار ہیں. مگر نہیں سمجھ آ رہی آپ کو. سمجھ آنی بھی کیسے ہے, کیونکہ فتنے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لوگوں کو اتنے گھر کر جائیں گے ان کے دلوں میں کہ ان کو کچھ اور سمجھ نہیں رہے گی, ہوش نہیں رہے گی, عقل نہیں رہے گی. بہت سارے فتنے برپا ہونے میری امت میں. ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے, آپ نوٹ کریں کہ جو بات ہم کرتے تھے, جو سہیل افریدی صاحب ہیں, سہیل افریدی صاحب کے ڈاک ویب کے اوپر آپ کو بتایا وہ ثابت ہو گیا. علیمہ خان کے بیٹوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو کہ انڈین چینلز کے ساتھ اور را کے ساتھ منسلک تھا, وہ نہیں کوئی یقین کر رہا تھا, آج ساتھ ثابت ہو گیا. یہاں پر کسی نیوز چینلز کو کوئی انٹرویو نہیں دیا, بین نہیں ہے, وہ بین نہیں ہے, میڈیا کے اوپر اجازت ہے انہیں بات کرنے کی, مگر یہاں پر نہیں بات کریں گے کیونکہ سخت سوال ہوگا. وہاں پر آسان سوالات ہوں گے, بلکہ پورا بیانیہ لکھ کر دیا جائے گا انڈین چینلز کی طرف سے کہ ہم یہ سوال کریں گے, اس کا یہ جواب ہے, یہ آپ دیجئے گا, کیونکہ آپ تو ہمارے پالے ہوئے پٹھو ہیں, آپ کا بھائی بھی اور آپ بھی سارے. تو اس لیے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر نورین صاحبہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ آپریشن 2 سندور, مطلب بات یوں ہے کہ انہوں نے خود تو نکرے لگنا ہی ہے, بھارت میں بھی لوا دینا ہے. مطلب ان کا کام یہ ہے کہ اپنا تو بندوبست کرنا ہی ہے,
اسی بھارت دا بھی نال کروا دیا کہ اس کو بھی ہلا شیری دیں کہ وہ آئے ایک دفعہ پھر ذرا صحیح سے ٹھکوا لے, پہلی دفعہ صحیح نہیں ہوا تھا. بہرحال یہ غداری تو آپ نے دیکھ لی جو پہلے دن سے آپ کو بتائی جا رہی تھی, اور آپ ہم پر یقین نہیں کر رہے تھے. آنکھوں سے دیکھتی آنکھیں, سنتے کانوں نے سب سن لیا ہے. آج سارے پردے ہٹ گئے ہیں, پتہ چل گیا ہے کون کس کے ساتھ ہے, کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں باقی باطل پر ہیں, اور حق نے ہمیشہ غالب آنا ہوتا ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے, اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے. موسیٰ فرعون کو گراتا ہے, موسیٰ ہمیشہ فرعون کو گراتا ہے, جتنی مرضی طاقت ہو اس کے پاس, جتنے مرضی فتنے ہوں اس کے پاس, اس نے ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہونا ہے, اور وہ ہو کر رہے گا, اور وہ ہو رہا ہے, ہو چکا ہے. اب آگے آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے چند جھوٹ بولے گئے ہیں, تیسرے حصے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں. جنرل ساحر شمشاد صاحب ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف تھے, اور وہ سبکدوش ہوئے ہیں. آخری ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف تھے, ان کا اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو ایک پروفیشنل ریلیشن شپ ہے, اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان بنا دیے انہوں نے. تب نہیں بنائے جب وہ تھے, جس دن وہ گئے ہیں غیرت جاگ گئی, جھوٹ جاگ گیا. اس سے پہلے نہیں جاگا, اس سے پہلے کسی قسم کی بات نہیں مائی کے لال میں کوئی بتائے. اب جی جیو نیوز کے اوپر یہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, یہ صحافی ہیں اعزاز سید صاحب, یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی فیملی کا جو ڈیٹا تھا وہ نادرا سے جنرل ساحر شمشاد مرزا نے لیک کروایا تھا. ایک جھوٹ. یہ جھوٹ تب نہیں تھا جب وہ تھے, اور جس طرح آپ نوٹ کریں وہ سروسز میں آپ کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم ہوئی, اس کے بعد ان کے عہدے کو تبدیل کیا گیا, پارلیمنٹ نے تبدیل کیا, پاکستان کی امنگوں کے مطابق ہوا, وزیر اعظم اور سارے آن بورڈ تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کویشچن نہیں کیا. وہ نہایت ہی پروفیشنل, نہایت ہی سادہ انسان, نہایت ہی نیک انسان, اور جس طرح ان کا ایک کریئر تھا, آپ ان کے کریئر کے اوپر نظر دوڑائیں نا, ان کی 1 گھنٹے کی زندگی اس جیسے صحافیوں کی 100 سالہ زندگی سے بہتر تھی. وہ ایک فرنٹ سولجر تھے, ان کا جو کریئر تھا. اب جب وہ سبکدوش ہوئے ہیں, گئے ہیں, اور آج 29 نومبر ہے, تو آج کی صبح کو یعنی 7:30 بجے ایک اور بڑا, یہ تو میرا فیورٹ ہے ویسے, بڑا بے وائے غین یہ ریتے یوتھیا شہباز گل, وہ ایک ولاگ کرتا ہے, اور اس ولاگ کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی آرمی چیف ہی نہیں رہے. یار ملک میں اب سوچیں, مجھے ان کی باتوں سے اب کوئی برا نہیں لگتا, کیونکہ ان کا کام ہے روز کا, ان کی زبان کو وہ کتے والی لگی ہوئی ہے, وہ وہ کرتی رہے گی, ٹینشن نہیں ہے, ٹیک اٹ ایزی. مگر بات یہ ہے کہ دکھ تب ہوتا ہے جب سیم باتیں انڈیا میں ہو رہی ہوتی ہیں, سیم باتیں اسرائیل میں ہو رہی ہوتی ہیں, تب دکھ ہوتا ہے کہ پالا بھی تو کس کو, کھلایا بھی تو کس کو, نمک حرامی بھی کر رہا ہے تو کون, اپنا. کس نے پاکستان کے ساتھ غداریاں بھی کر رہا ہے تو کون, اپنا. یعنی جو بیانیہ بھارت کے اندر ہے, جو بیانیہ اسرائیل کے اندر ہے, اسی بیانیے کو آپ نیکسس ملا لیں, وہی سیم کاپی پیسٹ ٹٹو. جو وہ بات کریں گے وہی یہ بات کریں گے, جو انہوں نے چاہنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے. اب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور عوام, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تقرری اور ان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے درمیان, عوام اور ان کے درمیان اور گورنمنٹ اور ان کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی خواہش نریندر مودی کی ہے, نیتن یاہو کی ہے, اور وہ اس طرح سے کر نہیں سکتے. یہ آتے ہیں ڈائریکٹ اور ولاگ کر کے, اور اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ فیلڈ مارشل نہیں رہے, وہ آرمی چیف نہیں رہے, ایسا ہو گیا. اور بھائی وہ اپنے آفس میں ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ملک میں اس وقت مضبوط سپہ سالار ہے. اور آج میں گارنٹی دیتا ہوں اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں جتنے لوگوں سے 9 مئی کے بعد ملا ہوں, انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک تو معذرت کی اپنے پرانے رویوں سے جو فوج کے خلاف تھے, اور انہوں نے اپنے دل پر رکھ کر ہاتھ رکھ کر
اور کچھ لوگوں نے تو قسمیں اٹھا کر، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہا ہے کہ ہم نے جو کیا ماضی میں فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے جو بیانات دیے یا باتیں کی، وہ سب ہم اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں. جو عزت اور تکریم شیر کے بچے نے دنیا میں ہماری کروا دی ہے، پچھلے 70 سالوں میں کسی نے نہیں کروائی. اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات خود اپنے کانوں سے سنی ہے، اور میں اس کے اوپر کچھ بولا نہیں. نہ میں نے ریئیکشن دیا کہ ماضی میں تم نے کیا کیا، اور نہ میں نے کہا کہ ہاں تم نے اب کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری رائے ہے اور بہترین ہے. ہاں میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو عزت، جو تکریم اللہ نے فیلڈ مارشل کے ہاتھوں سے اس ارض پاک کو دلوائی ہے 70 سالوں میں، اس سے پہلے اس طرح کا نہیں ہوا. آپ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نو ڈاؤٹ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں مخالفت میں. 9 مئی کے اوپر مخالفت کرنے والوں کو کوئی چیز ہی نہیں ملی، نہ کبھی ملے گی. 9 مئی 10 مئی کی رات کو جو پاکستان نے انڈیا کو ناچ نچوایا اور جو ان کا برخس نکالا، اس کے اوپر 100 سال بعد بھی کوئی کتاب لکھے گا تو وہ فیور میں لکھ پائے گا، کیونکہ مخالفت میں کچھ ملا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ایک بال بھی بینکا نہیں ہو پایا، بلکہ پاکستان ڈومیننٹ رہا اور پوری قوم عوام پاکستان کی سامنے تھی. وہ آئی وٹنس ہے. یہ ڈیجیٹل دور ہے. ایک ایک پل کو ریکارڈ کیا گیا کہ کس طرح دلیر اور جرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے جس طرح جنگ کا آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد بھارت کو نصف نبود کیا، اور اس کے بعد دنیا نے پوری نے سراہا. وہ بھی ایک ایک چیز آن ریکارڈ ہے، بچے کو ازبر ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ واحد مرحلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کے اوپر کسی کو مخالفت کے لیے موقع نہیں ملے گا. ہاں موقع ہیں، اور وہ یوتھیوں کے پاس ہیں، اور وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کے علاوہ اور ایسا جھوٹ ہے جو کہ ننگا جھوٹ ہے. بولتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جھوٹ بولیں تو بندے کو پتہ نہیں چلتا، اگلے کو ٹریپ کر لیں. یہ جب بھی جھوٹ بولتے ہیں تو جس کو ٹریپ کر رہے ہو تو ہنس رہا ہوتا ہے، ان کے منہ پہ لانتے پھینک رہا ہوتا ہے کہ یار تم کیا بات کر رہے ہو. یہ سچویشن آ گئی ہے. تو اس لیے ان کی فیلڈ مارشل کی اور عوام کے درمیان جو دراڑ اور پروفیشنلزم ان کو ٹارگٹ کرنا، یا پھر جو فوج ہے اور ان کا جو سپہ سالار ہے، فوج کا جو ایک اعتماد ہوتا ہے اپنے سپہ سالار کے اوپر، اس کو تھوڑا بگاڑنے کی کوشش کرنے ہر طرح کے حربوں میں ناکام ہیں، ناکام رہیں گے. انشاءاللہ ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. بہرحال یہ ننگے ہوتے جائیں گے اور پتہ لگتا جائے گا کہ کس کے کہنے پر کون کس وقت کیا کر رہا ہے. اس وقت بھارت میں ایک ہی خبر ہے، 2 خبریں ہیں. ایک عمران خان مر گیا، جھوٹ، اپنے لوگ کہہ رہے ہیں زندہ. دوسرا فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے جو وہ بیان بازی کر رہے ہیں، سیم بیان بازی کون کر رہا ہے؟ یہ عمران خان کے مرنے کی خبر کر رہے ہیں، انڈیا ٹرانسمیشنز کر رہا ہے. انڈیا فیلڈ مارشل کے حوالے سے بات کر رہا ہے، یہ ولاگز کر رہے ہیں. تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ان کی جاری رہے گی. را کے پٹھو ہیں اور انشاءاللہ یہ ناکام ہوتے رہیں گے. تو اس لیے میں نے آج آپ کو سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل کون ہے. اجازت، اللہ حافظ.